بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم آج احمد ندیم قاسمی کی غزل کا مطالعہ کریں گے، اور غزل شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا شاعر کا تعارف اور اس غزل کا تعارف کرواتی چلوں۔ احمد ندیم قاسمی ہمارے عہد کے وہ شاعر تھے جن کو اردو شاعری کی عظیم روایات کا امین قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے غزل اور نظم دونوں اصناف سخن کو اپنے جذبوں اور خیالات کے اظہار کا وسیلہ بنایا ہے۔ ان کے کلام میں مقصدیت اور موضوعات کا تنوع پایا جاتا ہے، اور انسانی عظمت اور عصر حاضر کے مسائل کا عکس جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے۔ اور اس غزل میں انہوں نے، جیسا کہ اس کا پہلا شعر ہے، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ تو طالبات، جو احمد ندیم قاسمی ہیں وہ کسی بھی حال میں جو بھی حالات ہیں، کوئی بھی حالات آ رہے ہیں ان کے سامنے، وہ ہمت نہیں ہارتے تھے، وہ ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔ تو یہ ساری نظم ان کی اسی کے متعلق ہے، موٹیویشنز پہ۔ تو اب ہم شعر نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ اس کا معنی، اعجاز، معجزہ اور مفہوم اس کا اب دیکھتے ہیں ہم۔ کوئی ایسا معجزہ دکھایا جانا چاہیے کہ شام کے بعد بھی سورج غروب نہ ہو۔ احمد ندیم قاسمی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا معجزہ دکھایا جانا چاہیے کہ شام کے بعد بھی سورج غروب نہ ہو۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون فطرت ہے کہ جب شام ہو جاتی ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آپ اندھیرے کا غلبہ توڑنے کے لیے شام کے وقت غروب ہونے والے سورج کو بچانے اور اسے مسلسل جگمگاتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاعر کے خیال میں ماحول کی تاریکی دور کرنے کے لیے سورج کا موجودہ دورانیہ انتہائی کم ہے۔ وہ کسی ایسے معجزے کی توقع رکھتے ہیں جس کی وجہ سے سورج کی حیثیت مستقل اور پائیدار ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خام خیالی معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ دور میں بھی کسی معجزے کی توقع اگر ہم رکھیں تو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ معجزے پیغمبروں اور نبیوں کے ساتھ ختم ہو گئے۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ سورج ہمیشہ چمکتا رہے اور کبھی غروب نہ ہو۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمیشہ دنیا میں خوشحالی، مسرت، شادمانی اور شگفتگی کا دور رہے، انسان غم و الم سے آزاد ہو جائے۔ اور اس نے ایک اور شعر میں اپنے خیال کا اظہار یوں کیا ہے: اس سے پہلے کہ حشر آنے لگے، کاش انسان مسکرانے لگے۔ شاعر کے ہاں حرکت اور عمل ہی اصلی زندگی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ اندھیروں کا رخ بدلنے پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نائب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سکرات مجھے زہر پلایا جائے۔ اب ہم اس کا معنی دیکھتے ہیں۔ تعارف، پہچان، اور سکرات کا معنی ہے یونانی فلاسفر، اس نے زہر کا پیالہ پیا تھا۔ اور اب اس کا مفہوم، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میری ملاقات نئے دور کے انسان سے، مطلب موٹیویٹڈ انسان سے ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں دور حاضر کا سکرات ہوں، مجھے زہر پلایا جائے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ احمد ندیم قاسمی شعر میں ایک مشہور تلمین کا سہارا لیتے ہوئے انسانی عظمت کا ایک پہلو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب انسان کا فرض ہے کہ وہ اس بلند مرتبے کی لاج رکھتے ہوئے پاکیزہ اخلاق اور خدمت خلق کا بہترین نمونہ پیش کرے۔ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ جب میری ملاقات نئے دور کے انسان سے ہوئی تو مجھے اس کی جرأت، اظہار اور حق گوئی کا اندازہ ہوا۔ میں نے اسے عصر حاضر کی تاریکیوں اور حق گوئی کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات کا احساس دلایا، تو وہ بڑی جوان مردی کے ساتھ بولا کہ میں تو سکرات ہوں اس وقت کا، اور اگر وقت کا ظالم دیوتا مجھے برداشت نہیں کرے گا تو میں بھی حق کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ مفر کا مطلب ہے بھاگنے کی جگہ، اور سلیقہ انداز طریقہ، مطلب جینے کا طریقہ۔ اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں ہم۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ موت کا ذائقہ ہر شخص نے چکھنا ہے اور اس سے کسی کو فرار نہیں ہے، اور پہلے انسان کو جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے،
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، اسے کس لیے بنایا گیا ہے، کیا اس نے اپنی تخلیق کا مقصد پورا کیا ہے یا نہیں۔ اور اگر انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچان جائے تو دنیا سے ظلم و ستم، کفر و جہالت اور گمراہی و بے راہ روی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ انسان کے اندر انصاف، ہمدردی، خدمت خلق اور محبت کا جذبہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جائے۔ اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ یہ آخری شعر ہے۔ حکم ہے سچ بھی قرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ قرینہ کا مطلب ہے طریقہ، اور سلیقہ کا مطلب ہے انداز، مفہوم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اگر سچ بھی کہا جائے تو اس سلیقے سے کہا جائے، بلکہ زخم کو زخم نہیں پھول کہا جائے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی وضاحت مطلب تشریح کی طرف۔ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ جابر و قاہر بادشاہوں اور حکومتوں کا تذکرہ وہ کر رہے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ وہ دور آ گیا ہے کہ دن کو دن اور رات کو رات ہی کہا جائے، لیکن ظالموں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ حق اور صداقت سے گھبراتے ہیں، جھوٹ اور اپنی تعریف انہیں اچھی لگتی ہے اور سچ کڑوا لگتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی اہل دانش کو دانش مندی اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی، اب وہ دور آ گیا ہے جب سچ بولنے کے لیے بھی عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یعنی بات کو اس انداز سے بیان کرو کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس شعر میں احمد ندیم قاسمی علامتی حوالے سے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، یہاں زخم حکمرانوں کے لیے ظلم و ستم کی عکاسی کر رہا ہے۔ ان کے مطلب جو زخم ہے آپ کا، وہ حکمرانوں کے ظلم و ستم کی عکاسی کر رہا ہے۔ اور یہ غزل انہوں نے لکھی تھی 1922 کی میں انہوں نے لکھی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب معاشرتی نزل کا دور تھا، یہ تب کی ہے۔ اور شاعر لکھتے ہیں کہ زخم اور پھول میں سرخی اور شکل کے اعتبار سے ایک روایت بھی ہے۔ تو دراصل وہ کہہ رہے ہیں کہ اس شعر کا تعلق بھی اسی جبر اور جہالت کے مقابلے میں ڈٹنے والے قبیلے سے ہے، جس قبیلے میں سقراط اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی شامل ہے۔ تو ہماری آج کی اس غزل کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے، اور خدا حافظ۔